ہم نے سیاست سب سے پہلے اس بات کو نام دیا کہ اپنے مفاد کی خاطر، کرسی کی خاطر، عہدہ حاصل کرنے کی خاطر، لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر جو داؤ پہ لگا سکتے ہو لگا ڈالو، لیکن عہدہ حاصل کرو اس میں تم عقیدے کو داؤ پہ لگا سکتے ہو، لگا دو۔ ہندوؤں کے مندر میں جا کے، عیسائیوں کے کلیسے میں جا کے، مشرکوں کے درباروں پہ جا کے تم ان جیسا بن کے ان کے سامنے منتیں مانو، ان جیسا بن کے ان کی قبروں پہ ان کے مندروں میں تم اپنی خیر وہاں تلاش کرو اور نام دو اس کو سیاست کا اور کہو یہ مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست یہ نہیں تھی۔ آپ کی سیاست تھی، لوگوں نے کہا محمد ہم تجھے بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، ہم بادشاہی دیتے ہیں تجھے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے۔ کہا چچا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا، جن کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو میں نہیں چڑھاؤں گا، جن کے لیے تم نظر و نیاز مانتے ہو میں نہیں مانوں گا۔ سیاست نام اس بات کو دیا، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام پر، قانون وہ جو عوام کہے گی، دین وہ جو عوام کہے گی، اسلام وہ جو عوام کہے گی۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دی اللہ بائی دا قرآن و سنہ فار دی پیپل، ان الحکم الا للہ۔ نظام چلے گا اللہ کا چلے گا، قانون چلے گا اللہ کا چلے گا، قرآن و سنت سے اس کو حاصل کیا جائے گا، لوگوں پر اس کو نافذ کیا جائے گا۔ عوام کے پیسوں سے ہسپتال بناؤ، عوام کے پیسوں سے تعلیمی ادارے بناؤ، عوام کے پیسوں سے رفائی ادارے بناؤ، پھر اس پر اپنے نام کی تختی چسپا کر کے 5 سال بعد آ کر کہو میں نے تمہاری خدمت کی، میں نے یہ سب کچھ کیا، لہٰذا میں نے خدمت کی ہے اس لیے مجھے ووٹ دو۔ یہ انبیاء کی سیاست تو نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی سیاست تو نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سیاست یہ ہے کہ خدمت تمہاری ہر حال میں کریں گے، دعوت ہر حال میں دیں گے، جہاد ہر حال میں جاری رہے گا، رہی ہماری مزدوری، رہی ہماری اجرت، رہی ہماری حمایت، ان اجریہ الا علی اللہ، تم میں سے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو، ہم دعوت پھر بھی جاری رکھیں گے، تمہاری خدمت اور ہر ایک کی خدمت پھر بھی جاری رکھیں گے، جہاد پھر بھی جاری رکھیں گے۔ سیاست اس بات کا نام نہیں کہ حکمرانوں کے اثاثے اس قدر زیادہ ہوں کہ ان کے کتے بھی گوشتوں پر پلتے ہوں، اور عوام سبزی کی دکان پر جا کے سوچ کے کہ میں کیا لوں، پھر آخر وہ 2 پھاڑیاں اچار کی لے کے گھر میں آ جائے، 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو، اور نام دو تم اس کو سیاست کا۔ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی سیاست یہ ہے، اگر کہا میرے صحابہ بھوک کو صرف تم برداشت نہیں کر رہے، جہاں تم اکہری بھوک برداشت کر رہے ہو، تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میں محمد نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیاست، یہ ہے وہ نعرہ نفاذ شریعت کا، اور شریعت اپنی ذات پر بھی نافذ نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کی سیاست نہیں ہے۔ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ریاست قائم کی ہے، شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگایا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات پر شریعت کو اس طرح نافذ کیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آپ مدینے میں تشریف لائے، ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی، آپ تشریف لائے ہیں، اعلان کیا ہے شریعت کے نفاذ کا، قانون اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، شریعت کو نافذ کریں گے۔ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھیں تو صحیح وہ بندہ جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو نبوت کی بات کرتا ہے، جو شریعت کے نفاذ کی بات کرتا ہے، دیکھیں تو صحیح دکھتا کیسا۔ لوگ دیکھنے کے لیے آئے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہودی بھی دیکھنے کے لیے آئے، میں بھی یہودی تھا، میں بھی دیکھنے کے لیے آیا، پہلی نظر پڑی ہے، گفتگو نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، کہتے ہیں دیکھتے میرے دل نے کہہ دیا انہو لیسا بوجہ کذب، یہ چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر ہمارے ہاں سیاست اس بات کا نام
کہ کمزور اگر گناہ کرتا ہے، چوری کر لیتا ہے، اللہ کی قسم سال ہا سال اس کا پرسان حال کوئی نہیں، جیلوں میں سڑتا رہے گا. اس کا مقدمہ سننے کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں. طاقتور، عہدے والا، پیسے والا چوری نہیں، اللہ کی قسم پورا ملک لوٹ کر کھا جائے، جب پھنسے گا راتوں رات عدالتیں کھل جائیں گی. نام کس بات کا ہے؟ سیاست ہے. سیاست کا یہی تو فائدہ ہے. سیاسی بندہ تھا اس لیے جلدی چھوٹ گیا، سیاسی بندہ تھا، سیاست دان تھا اس لیے اس کا مسئلہ جلدی حل ہو گیا، سیاست دان تھا اس لیے چوریاں معاف ہو گئی. تم چوری کرو، ملک کو لوٹ کر سارے کا سارا کھا جاؤ اور نام دو اس کو سیاست کا. نہیں، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی سیاست، وہ سیاست یہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سب سے بڑا عہدہ محمد الرسول اللہ کا، اس کی بیٹی بھی چوری کرے میں محمد اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. میرے ہونے والے بچوں کو بھی کفار کا مقروض کر کے تم نام دو سیاست کا. اللہ کی قسم یہ سیاست نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی سیاست یہ ہے. آپ نے مدینہ میں نہیں، اللہ کی قسم پوری امت مسلمہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے تھے آپ نے اعلان کر رکھا تھا، جو مسلمان فوت ہو وراثت چھوڑ کے جائے اس کی ساری وراثت اس کے ورثاء کو ملے گی. جو مسلمان فوت ہو قرضہ چھوڑ کے جائے میں محمد اس کا قرضہ ادا کروں گا. حافظ محمد بن عبد السلام بٹوی، اسلامک اسکالر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. فرمایا اول هذه الامر نبوۃ ورحمہ، اس دین کا شروع والا معاملہ نبوت اور رحمت ہوگا. ثم يكون خلافۃ ورحمہ، پھر اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی. ثم يكون ملکا ورحمہ، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہوگی. ثم يكون امارۃ ورحمہ، پھر اس کے بعد امارت ہوگی، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہوگی. ثم يتكادمون علیہ تکادم الحمر، پھر اس کے بعد لوگ اس معاملے میں، اس حکومت میں، اس کی باغ دوڑ میں اس طرح ایک دوسرے کو کاٹیں گے جس طرح گدھے ایک دوسرے کو کاٹتے. بالکل یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. یتکادمون علیہ تکادم الحمر، گدوں کے ایک دوسرے کو کاٹنے کی طرح لوگ اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے بالکل گدوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو غلطیاں مارتے ہیں. جب ان کے سامنے پھک ڈال دی جائے سارے کے سارے مفاد پر جمع ہو جاتے ہیں. وہی جو ایک دن پہلے، 2 دن پہلے ایک دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کردار کو اچھال رہے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے حکومت کی پھک ڈال دی جاتی ہے سارے کے سارے اپنے مفاد پر جمع ہو جاتے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے کی پیشن گوئی. دنیا کی مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا، پھر اسی پر ایک دوسرے پر جمع ہو جانا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، جھوٹے وعدے کرنا، وعدہ خلافیاں کرنا،
یہ سارے کام نام دیا ہے اس کو سیاست کا۔ عزیز بھائیوں، سیاست کا لفظ بڑا پاکیزہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا عمدہ تھا۔ انبیاء کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے وہ اپنے لوگوں کی سیاست کرتے تھے۔ اگر ہم سیاست کو وہ معنی دیں جو آج معنی دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کیا انبیاء سارے یہی کام کرتے تھے؟ میں آج آپ کے سامنے یہ تقابل رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیا تھی اور آج مروجہ سیاست کیا ہے، کس چیز کو نام دے دیا گیا، کس طرح سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے سیاست کہتے کس کو ہیں، اسلام میں سیاست کی تعریف کیا ہے۔ جس کو بدنام کیا گیا، جس کو غلط معنوں میں استعمال کیا گیا۔ سیاست کا لفظی معنی تھا، یہ ساسا یسوسو سے مصدر ہے، معنی تھا ہر ایک شخص کی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی معاشی تربیت کی ایسی تدبیر کرنا کہ اس کی بنیادی ضروریات اس کے گھر، اس کے دروازے تک پہنچے۔ جہاں انبیاء اپنے لوگوں کی دینی تربیت کرتے تھے، وہاں ان کی معاشی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت اس کے گھر تک پہنچاتے تھے۔ جو کماتا نہیں تھا کما کر دیتے تھے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے۔ یہ تھی انبیاء کی سیاست۔ آج مروجہ سیاست اور انبیاء کی سیاست میں ذرا فرق دیکھتے جانا۔ ہم نے سیاست سب سے پہلے اس بات کو نام دیا کہ اپنے مفاد کی خاطر، کرسی کی خاطر، عہدہ حاصل کرنے کی خاطر، لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر جو داؤ پہ لگا سکتے ہو لگا ڈالو، لیکن عہدہ حاصل کرو اس میں تم عقیدے کو داؤ پہ لگا سکتے ہو، لگا دو۔ ہندوؤں کے مندر میں جا کے، عیسائیوں کے کلیسے میں جا کے، مشرکوں کے درباروں پہ جا کے تم ان جیسا بن کے ان کے سامنے منتیں مانو، ان جیسا بن کے ان کی قبروں پہ، ان کے مندروں میں تم اپنی خیر وہاں تلاش کرو اور نام دو اس کو سیاست کا اور کہو یہ مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست یہ نہیں تھی۔ آپ کی سیاست تھی، لوگوں نے کہا محمد ہم تجھے بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، ہم بادشاہی دیتے ہیں تجھے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے۔ کہا چچا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا، جن کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو میں نہیں چڑھاؤں گا، جن کے لیے تم نظر و نیاز مانتے ہو میں نہیں مانوں گا، جن کی قبروں پہ تم چادریں چڑھاتے ہو نہیں چڑھاؤں گا۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ کے دربار میں تنہا اکیلا چلا جاؤں لیکن کامیاب ہو جاؤں، مجھے یہ بات ہرگز منظور نہیں ہے ساری دنیا میری حمایت میں کھڑی ہو لیکن اللہ کے دربار میں ناکام ہوں، فیل ہوں، مجھے یہ کام بالکل برداشت نہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست۔ آج ہمارے ہاں سیاست نام اس بات کو دیا، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام پر۔ قانون وہ جو عوام کہے گی، دین وہ جو عوام کہے گی، اسلام وہ جو عوام کہے گی۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دی اللہ بائی دا قرآن و سنہ فار دی پیپل، ان الحکم الا للہ۔ نظام چلے گا اللہ کا چلے گا، قانون چلے گا اللہ کا چلے گا، قرآن و سنت سے اس کو حاصل کیا جائے گا، لوگوں پر اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیاست، یہ ہے وہ سیاست جس کو آپ کی جماعت، مرکزی مسلم لیگ،
जमात उद्दावा हाफिज मोहम्मद सईद के रूहानी बेटे मैदान में लेकर आए हैं, जिस सियासत के जरिए वो सियासत का रुख बदलना चाहते हैं। सारी दुनिया इकट्ठी होके हराम को हलाल कह दे, हलाल को हराम कह दे, हलाल फिर भी हलाल रहेगा, हराम फिर भी हराम रहेगा। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सियासत। अल्लाह अकबर। आज सियासत इस बात का नाम है कि जब इलेक्शनों के दिन हैं तो लोगों के कदम चाटने पर भी तैयार हैं, मिन्नतें करेंगे, खिदमतों के वादे करेंगे और हर एक के लिए मुलाकात भी मुमकिन है। और जब ओहदा मिल जाए मुलाकात तक मुमकिन नहीं है। आवाम को अपना चेहरा नहीं दिखाना और नाम देना है इसको सियासत का। वल्लाह ना ये इस्लाम की सियासत है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सियासत है। जिस सियासत को मेरी जमात मरकजी मुस्लिम लीग जमात दावा मैदान में लेकर आई है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सियासत ये है कि लीडर हर वक्त अपनी आवाम को मुयस्सर हो, हर वक्त मुयस्सर हो। इस तरह मुयस्सर हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाम को ऐसे हर वक्त मुयस्सर थे, लोग पहचान नहीं सकते थे। एक औरत कब्र पर बैठी है, रो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया सब्र कर। कहती है मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें यह सदमा नहीं पहुंचा जो मुझे पहुंचा। आप खामोशी से चले गए। बाद में साहबी ने कहा तुझे पता भी है तूने बात किससे की? ये इमामुल अंबिया थे। यानी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मुलाकात मुमकिन है। वो दौड़ी दौड़ी, हदीस के अल्फाज हैं, सही बुखारी की हदीस है, घर में गई, घर के बाहर कोई दरबार नहीं है, सीधा घर चली गई। कहती अल्लाह के रसूल मैं पहचान नहीं सकी थी, मैं अब सब्र करती हूं। हदीस बयान करने का मकसद क्या है? रसूलुल्लाह की सियासत ये नहीं है कि हुक्मरान किसी के लिए मुयस्सर ना हो, किसी को मसला हो वो बयान ना कर सके। सियासत इस बात का नाम है, अंबिया की सियासत इस बात का नाम है, हुक्मरान हर एक शख्स के लिए हर वक्त मुयस्सर हो। अल्लाह अकबर। आज हमने सियासत इस बात का नाम लिया कि आवाम के पैसों से सड़कें बनाओ, आवाम के पैसों से हस्पताल बनाओ, आवाम के पैसों से तालीमी इदारे बनाओ, आवाम के पैसों से रिफाई इदारे बनाओ, फिर उस पर अपने नाम की तख्ती चिपका करके 5 साल बाद आकर कहो मैंने तुम्हारी खिदमत की, मैंने ये सब कुछ किया, लिहाजा मैंने खिदमत की है इसलिए मुझे वोट दो। ये अंबिया की सियासत तो नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सियासत तो नहीं है। रसूलुल्लाह की सियासत ये है कि खिदमत तुम्हारी हर हाल में करेंगे, दावत हर हाल में देंगे, जिहाद हर हाल में जारी रहेगा। रही हमारी मजदूरी, रही हमारी उजरत, रही हमारी हिमायत, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, तुम में से हमारे साथ कोई खड़ा ना हो, हम दावत फिर भी जारी रखेंगे, तुम्हारी खिदमत और हर एक की खिदमत फिर भी जारी रखेंगे, जिहाद फिर भी जारी रखेंगे। अल्लाह के फजल करम से जमात उद्दावा मरकजी मुस्लिम लीग का माजी इस बात का गवाह। यह सियासत नहीं है कि पहले ओहदा मिले फिर खिदमत करेंगे। अंबिया की सियासत ये है ओहदा मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले, पहले दिन से जब रब ने होश दे दी है अवाम की खिदमत करना, अवाम को दावत देना, जहन्नम से बचाना, जिहाद को अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जिहाद को जारी रखना, ये बगैर ओहदे के भी हम जारी रखेंगे। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत। अल्लाह की कसम सियासत इस बात का नाम नहीं कि हुक्मरानों के
اثاثے اس قدر زیادہ ہوں کہ ان کے کتے بھی گوشتوں پر پلتے ہوں، اور عوام سبزی کی دکان پر جا کے سوچ سوچ کے کہ میں کیا لوں، پھر آخر وہ 2 پھاڑیاں اچار کی لے کے گھر میں آ جائے، 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو، اور نام دو تم اس کو سیاست کا۔ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی سیاست یہ ہے، اگر حکمران کو، اگر عوام کو کسی وجہ سے بھوک برداشت کرنی پڑی، احزاب کا موقع ہے، صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول بھوک برداشت کر کر کے حالت یہ ہو گئی ہے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ کہا میرے صحابہ بھوک کو صرف تم برداشت نہیں کر رہے، جہاں تم اکہری بھوک برداشت کر رہے ہو تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میں محمد نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیاست، یہ ہے وہ سیاست جس کو میری جماعت الدعوہ مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل سے میدان میں لانا چاہتی ہے، سیاست کا رخ بدلنا چاہتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو سیاست میں آ جائے دن بدن اس کے جو ہے نا وہ اثاثے بڑھتے چلے جائیں، نہیں، عوام کے اثاثے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر عوام مشکل میں ہے، حکمران اس سے زیادہ ڈبل مشکل میں ہو۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیاست۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بہت بڑا کارڈ مذہب کا کارڈ چلتا ہے۔ آپ ان دنوں میں دیکھیں گے وہ لوگ جو کبھی 5 سال تک مذہب کے قریب نہیں آتے، وہ بھی اپنی تقریروں میں مذہب کی بات کریں گے اور نعرہ لگائیں گے نفاذ شریعت کا، آپ ہمیں ووٹ دو اور ہم شریعت کو نافذ کریں گے۔ نعرہ نفاذ شریعت کا، اور شریعت اپنی ذات پر بھی نافذ نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کی سیاست نہیں ہے۔ نہ کردار میں شریعت کا نفاذ، نہ باڈی لینگویج کے اندر شریعت کا نفاذ، نہ چہرے پر شریعت کا نفاذ، نہ کردار میں شریعت کا نفاذ، نہ گفتار میں شریعت کا نفاذ، اور نعرہ میں شریعت کو نافذ کروں گا۔ اللہ کی قسم جو لیڈر شریعت کو نافذ کرنا چاہتا ہے اس کے چہرے سے لازم ہے کہ شریعت اس کی باڈی لینگویج سے ٹپکتی نظر آئے۔ جماعت الدعوہ مرکزی مسلم لیگ اس سیاست کو لانا چاہتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں میرے مربی اور میرے امیر محترم امتیاز صاحب موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس بات کی تائید کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اپنی جماعت کا منہج بیان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں مرکزی مسلم لیگ کے کسی رہنما کو، کسی کینڈیڈیٹ کو، کسی مسئول کو کہ وہ میرے بیان کردہ منہج کے خلاف، اس کا کردار خلاف ہے، اس کی گفتار خلاف ہے، آپ کھڑا کریں، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو نصیحت کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی نصیحت کو قبول کرنے والا ہوگا، اپنی اصلاح کرنے والا ہوگا۔ انبیاء کی سیاست یہ ہے، اگر تم شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہو سب سے پہلے اپنی ذات پر شریعت کو نافذ کرو، اس طرح نفاذ کرو۔ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ریاست قائم کی ہے، شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگایا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات پر شریعت کو اس طرح نافذ کیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آپ مدینے میں تشریف لائے، ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی، آپ تشریف لائے ہیں، اعلان کیا ہے شریعت کے نفاذ کا، قانون اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، شریعت کو نافذ کریں گے۔ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھے تو صحیح وہ بندہ جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو نبوت کی بات کرتا ہے، جو شریعت کے نفاذ کی بات کرتا ہے، دیکھا تو صحیح دکھتا کیسا۔ لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہودی بھی دیکھنے کے لیے آئے، میں بھی یہودی تھا، میں بھی دیکھنے کے لیے آیا، پہلی نظر پڑی ہے، گفتگو نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، کہتے ہیں دیکھتے میرے دل نے کہہ دیا انہو لیس بوجہ کذب، یہ چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیاست کہ لوگوں پر شریعت کو نافذ کرنے سے پہلے خود اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کرو۔
ہماری ملاقات تھی علماء کی مجلس کی ہمارے امیر محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ سے. میں نے خود ان سے سوال کیا, ہم ایک منہج کو لے کر میدان میں اترے ہیں, کیا ہمارے کینڈیڈیٹ, کیا ہمارے لوگ وہ اس منہج کے مطابق تربیت یافتہ ہیں بھی یا نہیں؟ کہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلی کوشش ہماری یہ ہے ہم میدان میں اتاریں اس کو جو ہمارے منہج کے مطابق تربیت یافتہ ہو. جو تربیت یافتہ نہ ہو مجبوراً ہم کو اتارنا پڑے, سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہوگی ہم اس کی اپنے منہج کے مطابق تربیت کریں, پھر اس کو میدان میں اتاریں. ہم ایک منہج لے کر آئے ہیں, ہم ایک منشور لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر. آج کچھ لوگوں نے سیاست کو اس طرح بدنام کیا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے, جھوٹ پر جھوٹ, الیکشنوں میں وعدے, اس کے بعد بھول جائیں گے, وعدہ خلافی کر دیں گے. جب ان کے ہاتھوں میں امانت ملک علاقے کی ان کے ہاتھ میں دے دی جائے اس میں خیانت کریں گے, سارے وعدے بھول جائیں گے. جو پریس کانفرنس کر کے باتیں کی تھی ان سے مکر جائیں گے اور نام دیں گے سیاسی بیان تھا. یہ تو سیاست تھی, سیاست میں چلتا ہے, سیاست میں جھوٹ چلتا ہے, سیاست میں وعدہ خلافی چلتی ہے, یہ تو سب سیاست ہے. اللہ کی قسم انبیاء کی سیاست میں جس بندے کے اندر یہ تین کام ہے, اسلام کی سیاست اس کو منافق نہیں خالص پکا ٹھکا منافق کہتی. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی تین نشانیاں جس کے اندر ہوں گی, کانا منافقا خالصا, پکا ٹھکا خالص اعتقادی منافق. کون؟ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت اس کے سپرد کر دی جائے تو اس میں خیانت کرے. آج میرے سپرد امانت ہے علاقے کی, وقت نہیں دیتا, جس کا حق ہے اس کو نہیں دیتا. اور کہوں سیاست ہے, سیاست نہیں نفاق ہے. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے ہاں سیاست اس بات کا نام کہ کمزور اگر گناہ کرتا ہے, چوری کر لیتا ہے, اللہ کی قسم سال ہا سال اس کا پرسان حال کوئی نہیں, جیلوں میں سڑتا رہے گا. اس کا مقدمہ سننے کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں. طاقتور, عہدے والا, پیسے والا, چوری نہیں, اللہ کی قسم پورا ملک لوٹ کر کھا جائے, جب پھنسے گا راتوں رات عدالتیں کھل جائیں گی. نام کس بات کا ہے؟ سیاست ہے. سیاست کا یہی تو فائدہ ہے. سیاسی بندہ تھا اس لیے جلدی چھوٹ گیا, سیاسی بندہ تھا, سیاست دان تھا اس لیے اس کا مسئلہ جلدی حل ہو گیا, سیاست دان تھا اس لیے چوریاں معاف ہو گئی. تم چوری کرو, ملک کو لوٹ کر سارے کا سارا کھا جاؤ اور نام دو اس کو سیاست کا. نہیں, اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی سیاست, مرکزی مسلم لیگ جس سیاست کو لانا چاہتی ہے, جس کے ساتھ اس سیاسی گندے نظام کو بدلنا چاہتی ہے, وہ سیاست یہ ہے, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. سب سے بڑا عہدہ محمد الرسول اللہ کا, اس کی بیٹی بھی چوری کرے میں محمد اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. کمزور تو کمزور, محمد الرسول اللہ کی بیٹی چوری کرے میں محمد ہاتھ کاٹ دوں گا. لقطعت یدها, فاطمہ کا ہاتھ کاٹنا میں محمد کی ذمہ داری. یہ ہے انبیاء کی سیاست. ہم اس سیاست کو لانا چاہتے ہیں, ہم اس سیاست کے ذریعے اس گندی سیاست کا نظام بدلنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آج سیاست اس بات کا نام ہے, موقع ملا ہے, پتہ نہیں پھر کرسی ملتی ہے کہ نہیں. 5 سال تمہارے پاس ٹائم ہے, لوٹ لو, جمع کر لو, عوام سے جو کچھ ان کا خون پسینہ نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو. لگائے جو ہیں اب نچوڑو, اب اکٹھا کرو. موقع ملا ہے, عوام کو لوٹ لو. نام دیا اس کو سیاست کا. اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی سیاست یہ ہے, موقع ملا ہے, اپنا آپ عوام پر لٹا دو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس احد پہاڑ ہو سونے کا, 3 دن سے پہلے میں تمہارے اوپر لٹا دوں. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیاست.
یہ ہے میری جماعت کی مرکزی مسلم لیگ جماعت الدعوہ کی سیاست. اللہ اکبر. اور آج واللہ سیاست کے نام کو اس طرح بدنام کیا کہ قوم نہیں، عوام نہیں، عوام کے پیدا ہونے والے بچے بھی لاکھوں کے مقروض کر دیے. اس طرح مقروض کیا کہ وہ سودی قرضوں کے اندر پھنس چکے ہیں. اللہ کی قسم میرے موجودہ بچے نہیں، میرے پیدا ہونے والے بچے بھی ان کفار کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں، اور نام میں نے اس کو سیاست کا دیا ہے. ملک چلانا پڑتا ہے، سودی قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، سیاست ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے. میرے ہونے والے بچوں کو بھی کفار کا مقروض کر کے تم نام دو سیاست کا. اللہ کی قسم یہ سیاست نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی سیاست یہ ہے. آپ نے مدینہ میں نہیں، اللہ کی قسم پوری امت مسلمہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے تھے آپ نے اعلان کر رکھا تھا جو مسلمان فوت ہو وراثت چھوڑ کے جائے اس کی ساری وراثت اس کے ورثاء کو ملے گی. جو مسلمان فوت ہو قرضہ چھوڑ کے جائے میں محمد اس کا قرضہ ادا کروں گا. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیاست، یہ ہے میری جماعت مرکزی مسلم لیگ کی سیاست. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کے خزانے بیت المال اس قدر مضبوط ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کی طرح حکومت اعلان کرے کہ جو کوئی شخص فوت ہوگا اس کے ذمہ قرض ہوگا، حکومت ادا کرے گی، بجائے اس کے میرے بچے بھی کفار کے مقروض ہو چکے ہوں. اللہ اکبر. آج کچھ لوگوں نے مسلمانوں پر ہوتا ظلم دیکھ کر، فلسطین میں کٹتے لاشیں دیکھ کر، ہماری جلتی کتاب اس کی بے حرمتی ہوتی دیکھ کر، مسلمانوں کی بابری مسجد گر کر وہاں بنتا منظر دیکھ کر، اللہ اکبر، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لیے، خاموش رہے، اور کشمیریوں کی جد و جہد کو داؤ پہ لگا کے لاکھوں مسلمانوں کی شہادتوں کو ان کا سودا کر کے، قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر، وطن کا سودا کر کے، قوم کو سودا کر کے، آزادی کو بیچ کر، غیرت کو بیچ کر، ملک کے اندر بے حیائی فحاشی کو عام کر کے، میرے ملک کے بچے سے اس کی تعلیم کو چھین کر، اس کے مستقبل کو چھین کر، میرے نوجوان سے اس کی روزگار کو چھین کر نام دیا اس کو سیاست کا. اللہ کی قسم نہ ہم اس کو سیاست مانتے ہیں، نہ مانیں گے، نہ کرتے ہیں، نہ ہم ایسی سیاست کرنے دیں گے. یہ ہے منہج، یہ ہے منشور جماعت الدعوہ مرکزی مسلم لیگ. ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں، ہم قوم کو ان گندے اندھیروں، گندی سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے، تم تو بہت تھوڑے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارے ساتھ کوئی چلنے والا نہیں، تمہیں کوئی ووٹ دینے والا نہیں، صرف کھوکھلے تم سے وعدے کیے جائیں گے. میں کہتا ہوں موسیٰ اور ہارون جب میدان میں نکلے تھے وہ بھی اکیلے تھے. ابراہیم جب میدان میں نکلے تھے اکیلے تھے. مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کون چلتا ہے کون نہیں چلتا، مجھے فرق اس بات پر پڑتا ہے کہ میں چل کس رستے پر رہا، میری منزل کیا ہے، میرا منہج کیا ہے، میں کس دعوت کو لے کر چل رہا ہوں. اللہ کی قسم قیامت کے دن ایسے ایسے نبی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. بتاؤ نبی کامیاب رہا یا ناکام؟ دنیا کے نظام میں ہار جائیں کوئی پرواہ نہیں، دنیا کے نظاموں میں ہمارے ساتھ کوئی نہ چلے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم اپنے منہجوں کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منشور کو نہیں بدلیں گے عوام کی خاطر.
ہمارا منہج وہ رہے گا، عقیدہ وہ رہے گا، منشور وہ رہے گا جو اللہ کی عدالت میں ہمیں سرخرو کرے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے ان مذہبی جماعتوں کو ووٹ دینے کا، جب ہمارا ووٹ تو ضائع ہونا ہے، فائدہ تو ہوگا نہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر دیکھے کہ قیامت قائم ہو گئی اور اس کے ہاتھ میں پودا ہو، وہ اسے لگانا چاہتا ہو، قیامت کے مکمل پوری طرح قائم ہونے سے پہلے اگر وہ اس کو لگانے کی طاقت رکھتا ہے، لگا دے۔ مجھے بتاؤ، جس نے دیکھا کہ قیامت کا قیام شروع ہو گیا ہے پھر پودا لگائے، وہ پودا پروان چڑھے گا؟ اس کا نتیجہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے تم نے اپنا کردار کیا ادا کیا، نتیجے رب کے ذمے۔ تم کھڑے کس کے ساتھ تھے؟ تم نے ساتھ کس کا دیا؟ تم نے حمایت کس کی؟ آیا اسلام کی حمایت کی؟ آیا مذہب کی حمایت کی؟ یا تم سیکولرزم کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا آپ کو علم نہیں اس بات کا کہ پوری دنیا کے کفر کی نظریں میرے پیارے پاکستان پر ہیں؟ وہ اس سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جب آپ کے ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے صرف پاکستان میں ہوتی ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کفر اس بات کو بھی گنتا ہے مذہب کا ووٹ کتنا تھا، سیکولرزم کا ووٹ کتنا تھا؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان کھول کے حدیث سن لینا میرے بھائیوں، دنیا یہی رہ جانی ہے، پارٹیاں یہی رہ جانی ہیں، حکومتیں یہی رہ جانی ہیں، رشتہ داریاں اور برادریاں یہی رہ جانی ہیں، میری پکی سڑکیں صحیح کی یہی رہ جانی ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ حدیث سننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ اپنے ایمان کو جھنجھوڑ کے دیکھنا، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا ایک سوراخ سے ڈسا جائے پھر اسی پر سوراخ کے آگے پاؤں رکھ دے۔ مجھے بتاؤ، 75 سالوں سے یہ مروجہ سیاستوں اور مروجہ حکمرانوں سے ایک دفعہ ڈسے گئے ہم؟ ہزار کئی بارہا ہم ڈسے گئے، واللہ بارہا ڈسے گئے ہم ان نظاموں سے۔ اس کے بعد بارہا آ کر کبھی مجھے کوئی تما دے کر، کبھی مجھے کوئی لالچ دے کر، جھوٹے وعدے دے کر پھر مجھ سے حکومت حاصل کی، میں پھر ان سے ڈسا جاتا ہوں، ان کو دوبارہ وہی نظام دے دیتا ہوں۔ میرا ایمان کدھر جاتا ہے؟ کیا میرے ایمان میں مسئلہ ہے؟ مجھے پتا بھی ہے اس سے پہلے یہ باریاں لگا چکا ہے، نہ اس نے اسلام کا فائدہ کیا نہ اس نے ملک کا فائدہ کیا۔ جب آیا تھا اس کے اثاثے تھوڑے تھے، جب گیا تھا اثاثے بڑھا کے گیا، پھر میں اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں۔ میرا ایمان کی یاد رکھیں میرے بھائیوں، جن کے متعلق ہمیں خوب اچھی طرح علم ہو گیا کہ یہ لوگ عوام کی خدمت نہیں اپنا کاروبار کرنے آئے ہیں، اس کے بعد بھی رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد بھی اگر ہم باز نہیں آئے ان کی حمایت کرنے میں، تو یاد رکھیں ہم ووٹ ان کو نہیں دے رہے، ہم IMF کو دے رہے ہیں، امریکہ کو دے رہے ہیں۔ پھر ہمارا رب آسمانوں والا رب نہیں ہے، پھر ہمارا رب یہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، دنیا کے اسلام دشمن کتے ہیں۔ ہم کیوں ان کو اپنا رب بنائیں؟ اللہ اکبر۔ آج کل کچھ لوگ مجبور ہیں، وہ ووٹ دیتے ہیں اپنے کام کرانے کی بنیاد پر۔ میں حدیث کی بنیاد پر بات کروں گا، کام کرانے کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں۔
سڑک پکی کرانے کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، قتل کیا تھا بندہ چھڑانے کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، کورٹ کچہری کے اندر کام آنے کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، ان بنیادوں پہ ووٹ دینا یہ رشوت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں پر اللہ نے لعنت کی۔ بعض لوگ مجبور ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ اسلام کے خلاف، ملک کے خلاف اس کا ووٹ جاتا ہے، لیکن برادری یہ کرے کیا؟ یاد رکھنا، برادری ازم کی بنیاد پر ووٹ اسلام کے اندر عصبیت ہے، عصبیت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت پر ہوتے ہوئے مر گیا، عصبیت یہ ہے، تعریف یہ عصبیت کی، میں اپنی برادری اپنی جماعت کی حمایت کروں گا، حق پر ہے تب بھی کروں گا، باطل پر ہے تب بھی کروں گا، بس اپنی پارٹی اپنی جماعت اپنی برادری، بس میں نے اس کی حمایت کرنی۔ جو اس پر ہوتے ہوئے مر گیا، فرمایا مات میتۃ جاہلیہ، یہ بندہ جہالت کی موت مرے گا۔ عزیز بھائیو، اگر برادری معیار ہوتا نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے قریش کے لوگ چلتے، جبکہ سب سے بڑے دشمن محمد الرسول اللہ کے قریش کے لوگ تھے۔ آپ نے برادری کی پرواہ نہیں کی۔ اور یاد رکھیں، ووٹ جو آپ دے رہے ہیں ایک سفارش ہے، سفارش۔ رسول اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منها۔ میرے ووٹ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ میدان میں آ گیا، جتنے اچھے کام کرے گا اجر مجھے بھی ملے گا، لیکن اگر اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا، وطن کو نقصان پہنچا، جتنا اس کے ذمہ جائے گا مجھے بھی اتنا گناہ ملے گا۔ یہ یاد رکھ لینا، ایک امانت ہے یہ ووٹ، آپ کا ایک امانت ہے۔ کیا آپ اپنے گھر کی چابی اس بندے کو دینے کے لیے تیار ہیں جس کو آپ اپنا ووٹ دے رہے ہیں؟ میں کام پہ جا رہا ہوں، یہ میرے گھر کی چابی ہے، اپنے پاس رکھ لو۔ اگر میں اپنے گھر کی چابی ایسے بندے کو دینے کے لیے تیار نہیں، میں پورے ملک کی چابی دینے کے لیے کیوں تیار ہو گیا؟ صرف اپنے مفاد کی خاطر؟ عزیز بھائیو، ہمیں ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے، ان لوگوں کو لانا ہے جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر میری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھوکا سو گیا، قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ جس کو یہ فکر ہے، یہ دیکھ کر ووٹ دینا کہ یہ فکر کس کو، یہ دیکھ کر ووٹ دینا کہ جب اس ملک میں آزمائشیں آتی ہیں سب سے پہلے کھڑا کون ہوتا ہے؟ یہ دیکھ کر ووٹ دینا کہ جب زلزلے آتے ہیں سب سے پہلے میدان میں کون ہوتا ہے؟ جب سیلاب آتے ہیں بغیر عہدے بغیر کرسی کے سب سے پہلے میدان میں کون ہوتا ہے؟ میری عوام کی خدمت کرنے میں سب سے زیادہ تڑپ کون رکھتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔